السلام علیکم باجی، یہ حصار کیا ہوتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرات حصار جیسے انسان کو اپنے وظیفے میں بیٹھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنا حصار کرے، کیونکہ جب انسان ایک چیز کو وظیفہ بنا کے شروع کرتا ہے، ایک عام پڑھنا اور بات ہوتی ہے، لیکن ایک وظیفہ بنا کے شروع کرنا نا، اس کے جو موقع ہے نا، پہلے تو سب سے پہلے وہ انسان کے اوپر حاوی ہوتے ہیں، جس سے انسان کا بعض اوقات ذہن پہ اثر ہو جاتا ہے، وجود پہ اثر ہو جاتا ہے۔ ان صورتوں میں ہمیں حصار کرنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کا صبح شام حصار کیا کرو، اپنے کاروبار کا کرو، کیونکہ اتنا تعویذ جو ہے نا وہ کام نہیں بگاڑتے جتنا لوگوں کی نظریں کام خراب کر دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نظروں سے بچو، جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو نظروں سے بچاؤ، کیونکہ نظر جو ہے نا یہ تو پتھر کو پھاڑ دیتی ہے، جانور کو ہنڈیا تک اور انسان کو قبر تک لے جاتی ہے۔ حصار آپ اپنے کاروبار کا حصار کریں، آپ اپنے بچوں کا، اکثر ہم کہتی ہیں جی ہمارے بچے بیمار ہی رہتے ہیں، کچھ ایسی مخلوقات ہوتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی اور ان کی نظریں ہمارے بچوں کو خراب کر دیتی ہیں۔ آپ سب سے بہتر حصار الحمدللہ قرآن پاک میں بہت ہے، لیکن جو سب سے بہترین اور اچھا حصار ہے نا وہ آیت الکرسی کا حصار ہے۔ یعنی جس طرح آپ سب سے پہلے درود پاک پڑھیں، 3 دفعہ درود ابراہیم پڑھیں، یہ درود ابراہیم پڑھیں گے، آپ اگر کسی بچے کا حصار کر رہی ہیں تو آپ اس کو پھونک مارتی ہیں، اگر آپ اپنے کسی کاروبار کا حصار کر رہی ہیں تو آپ کاروبار کے دروازے کا اس کو کیل کریں گی۔ اور یہ حصار اتنا مضبوط ہے کہ ایک دفعہ ایک جن کی نا حاضری ہوئی، غم کے دوران نا ایک جن کی حاضری ہو گئی، اور اس سے پوچھا گیا کہ بھائی تم اس پہ کس طرح فدا ہوئے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے جب اس کو کھیلتے ہوئے نا میں نے دیکھا تھا اور مجھے بڑی ہی اچھی لگی، اور میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اس پر قابو ڈالوں، لیکن جب بھی میں اس کے پاس آتا تو اس کا حصار ہوا ہوتا تھا، اور ایک دن ایسا ہوا کہ یہ نا ایسے ہی سو گئی، اور میں جب اس کے قریب آیا تو میں اس کے اندر سما گیا، یعنی اس دن اس نے حصار نہ کیا تھا۔ پھر جب بچی سے پوچھا گیا کہ تم کس چیز کا حصار کرتی تھی، تو وہ کہنے لگی کہ میں ہمیشہ اپنا حصار جو ہے نا وہ آیت الکرسی سے کرتی تھی۔ آیت الکرسی کس طرح پڑھتی تھی کہ پہلے 3 دفعہ درود پاک پڑھتی، پھر اپنے سینے پہ پھونک مارتی، پھر میں آیت الکرسی شروع کرتی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جب میں اس آیت پہ آتی نا ولا یعود حفظہما وهو العلی العظیم، اس کو میں 3 دفعہ پڑھتی اور پھر اپنے سینے پہ پھونک مارتی، اور اسی طرح 3 دفعہ میں آیت الکرسی پڑھتی اور 3 دفعہ اس آیت پہ جب میں آتی ولا یعود حفظہما وهو العلی العظیم، تو 3 دفعہ اس آیت کو میں دہراتی اور پھر میں اپنے سینے پہ پھونک مارتی، اور پھر اینڈ پہ جب میں 3 دفعہ درود ابراہیم پڑھتی تو پھر اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارتی اور اللہ سے دعا کرتی، اے اللہ مجھے بری نظروں سے، حاسدی حسدوں سے اور اس مخلوق سے جو ہمیں نظر نہیں آتی، اے اللہ پاک میری حفاظت فرما، اور پھر میں اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے پورے جسم پہ لگا لیتی۔ اور وہ جن کہتا ہے کہ جب بھی میں اس کے پاس آتا تو ایسے ہوتا کہ اس کے گرد لوہے کا ایک تبان ہے، کہ لوہے کا ارد گرد جس کے نا بنا ہوا ہے، میں لاکھ کوشش کرتا لیکن میں اس کو چھو نہ پاتا، اور جس دن اس نے اپنا حصار نہیں کیا اس دن میں قابو آ گیا۔ لہٰذا ہم لوگ یہ بڑی جلدی اس طرف چلے جاتے ہیں، لو جی اے ہن ساڑا اے بندہ دکھ کردا سی، انہیں ساڈے نوں تمیز پاتے نے۔ سب سے بہترین ہے اگر آپ کے کاروبار ہیں تو آپ اپنے کاروبار کا حصار کریں، اور سب سے بہترین حصار جو ہے یہ آیت الکرسی کا حصار ہے۔ حصار سورۃ فلق کا بھی ہے، ناس کا بھی ہے، سورۃ کافرون کا بھی ہے، حصار مختلف ہے، لیکن جو آیت الکرسی کا حصار ہے نا یہ لوہے کے مانند ہوتا ہے، لوہے کی طرح یہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور آپ صبح فجر کے بعد اپنے کاروبار کا حصار کریں، اس کے بعد آپ عصر شام مغرب تک آپ کا حصار چلتا ہے، مغرب کے بعد پھر اسی طرح آپ اپنے کاروبار کا، اپنے بچوں کا، خود اپنا بھی حصار کرے۔ ضروری کہ انسان خوبصورت ہی ہو تو اس کے ساتھ یہ معاملات ہو سکتے ہیں، کسی کی عادتیں، کسی کی لہجہ، کسی کا اخلاق اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا اس کو دل کو بھا جاتا ہے، اور بعد کا اس کا دیکھنا جو ہے نا اس کو پھر ڈبو ہی دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہمیں اپنے بچوں کا، اپنے کاروبار کا، سب کا حصار جو ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔